باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے حجر اسود۔ حجر کہتے ہیں پتھر کو جو خانہ کعبہ کے اندر مقیم ہے، سے حجر اسود کے نام سے ایک پتھر ہے جو مقیم ہے، اسے کہا جاتا ہے۔ جب خانہ کعبہ کی آپ نے کچھ لیکچر میں پڑھا تھا کہ جب اس کی تعمیر جو تھی وہ مکمل ہو چکی تھی اور حجر اسود تک مطلب کہ اس کی جو تھی دیوار جو تھی تک پہنچ گئی تھی کہ مقام تک، تو لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ لوگ کے درمیان مطلب قبیلوں کے درمیان جھگڑا ہونے لگا کہ میں اس شرف کو حاصل کروں گا، میں حجر اسود کو نصب کروں گا۔ اس طرح سے جھگڑا کافی 5 دن تک جو چلتا رہا۔ بنو امیہ ایک شخص تھا جس نے پھر کہا کہ فیصلہ کیا کہ نا کل جو بھی سب سے پہلے خانہ حرم کے دروازے میں مطلب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوگا، حرم میں داخل ہوگا، تو وہ جو ہوگا وہی شخص جو ہوگا وہ ایک فیصلہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب وہاں پہ چلے گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے تو لوگوں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ چیخ پڑے، کہنے لگے یہ امین ہے کہ وہ سچ بولنے والے ہیں اور ہم ان کے فیصلے پر جو ہیں وہ راضی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، اس میں وہ حجر اسود کو رکھا اور کہا کہ یہ ایک ایک کونا سب لوگ پکڑ لیں۔ سب کو ایک ایک کونا پکڑایا، اور وہ کونا پکڑانے کے بعد انہوں نے کہا کہ مطلب یہ اٹھا ایک ایک کونا سب کو پکڑا کے اٹھا دیں۔ اور جب وہ مقام تک پہنچ گئے جہاں پہ حجر اسود نصب کرنا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصب کر دیا وہاں پہ، اور سب لوگ اس فیصلے سے جو تھے وہ خوش ہو گئے۔ اور ادھر جو قریش نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ حلال مال سے ہی بنایا جائے گا، ان کا مال جو تھا وہ حلال والا جو تھا وہ کم پڑ گئی، اس میں کمی آ گئی، اس لیے انہوں نے شمال کی طرف جو تھی خانہ کعبہ کی لمبائی تقریباً 6 ہاتھ کم کر دی۔ تو شمال کی طرف سے جو تھی اس کی جو لمبائی تھی اس کو کم کر دیا۔ یہی ٹکڑا جو ہے وہ حجر اور حتیم کہلاتا ہے، وہی ٹکڑا تھا جو حجر اور حتیم کہلاتا ہے۔ اور اس دفعہ نا قریش نے جو تھا خانہ کعبہ کا جو دروازہ تھا وہ زمین سے بلند رکھا تھا تاکہ جس شخص کو اجازت دیں وہی اس میں داخل ہو سکے اور جو دوسرا جو ہے وہ داخل نہ ہو سکے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم جس کو اجازت دیں وہی داخل ہو، دوسرا شخص اس میں داخل نہ ہو، اس لیے انہوں نے اس طرح سے کیا۔ جب دیواریں جو تھی وہ 15 ہاتھ بلند ہو گئی تو اندر ستون کھڑے کر دیے انہوں نے۔ ستون کھڑے کرنے کے بعد کیا کیا کہ اس کے اوپر چھت ڈال دی۔ چھت کیوں ڈالی تھی کہ وہ اس طرح سے تھا کہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ چوری ہو گئی تھی، اس وجہ سے انہوں نے چھت ڈال دی، اور بعد میں قریب قریب وہ چوکور شکل کا مطلب تیار ہو گیا۔ اس طرح سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اس طرح سے حجر اسود نصب کیا گیا۔ اور یہاں پہ ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ کل اگلے لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی۔